یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں سنی، اور جو مجھے اس رات ملا تھا وہ اس دنیا کا نہیں تھا۔ میرے کالج کے دنوں کی بات ہے۔ ہمارے کالج کی طرف سے ایک جنگل کیمپ آرگنائز ہوا تھا۔ ہلکی ٹھنڈ تھی تو ہم سب نے رات بھر کیمپ فائر کے ساتھ ناچنے گانے کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ایک کام سونپا گیا تھا، کیمپ فائر کے لیے لکڑیاں جمع کرنا۔ میں نکلا تو سب کے ساتھ ہی تھا، لیکن جنگل کا قدرتی حسن، وہ پیڑ، وہ خاموشی، وہ دھند مجھے اپنے اندر کھینچتا چلا گیا اور میں اکیلے بہت دور نکل آیا۔ تبھی اچانک آسمان بادلوں سے بھر گیا، گرج اور چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ میں ایک پیڑ کے نیچے کھڑا تھا، لیکن بادلوں کی لگاتار گرج سن کر مجھے وہاں رہنا مناسب نہیں لگا۔ میں آس پاس کوئی سایہ ڈھونڈنے لگا اور ایک سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دور مجھے سرخ اینٹوں سے بنی ایک شاندار عمارت نظر آئی۔ وہ روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں بہت سے لوگ موجود ہوں۔ آوازیں آئیں، روشنی تھی، زندگی تھی۔ میں بھی اندر گھستے ہی سامنے سے آتی ہوئی ایک خوبصورت نرس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، تم بہت زیادہ بھیگ گئے ہو، سردی لگ جائے گی۔ ادھر بائیں طرف ایک سٹور روم ہے، وہاں جا کے جو بھی ملے اس سے کہنا کہ سسٹر جولیا نے مجھے دوسرے سوکھے اور صاف کپڑے دینے کو کہا ہے۔ میں ہکا بکا منہ پھاڑے سسٹر جولیا کو دیکھتا رہا۔ میری حالت دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، پہلے تو تم اپنا منہ بند کرو ورنہ مچھر گھس جائیں گے، اور اب جا کے ویسا ہی کرو جیسا میں نے کہا ہے۔ میں نے ہولے سے ہاں میں سر ہلایا اور سسٹر کی بتائی ہوئی سمت میں مڑ گیا۔ ابھی مشکل سے 10 قدم ہی چلا ہوں گا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے مڑا تو اپنے سامنے فوج کی وردی میں ایک نوجوان کو مسکراتے ہوئے پایا۔ وہ بولا دھیمی مگر پر اطمینان آواز میں کیپٹن ونود ہوں اور یہ ہماری ملکی فوج کا ہاسپٹل ہے۔ ان کے الفاظوں میں نہیں جانتا کیوں ایک اطمینان تھا، اور میں دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگا۔ میں کیپٹن ونود کے پیچھے پیچھے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کے چاروں طرف سبز رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک بڑا سا بیڈ تھا، سامنے ایک صوفہ، بیچ میں ایک میز جس پر 2 گلاس، برانڈی کی ایک بڑی بوتل اور 1-2 رسالے پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑی الماری تھی۔ کیپٹن ونود نے اس میں سے ایک آسمانی رنگ کا کرتا پاجامہ نکال کر مجھے دیا اور باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں باتھ روم میں کپڑے بدل کر جیسے ہی نکلنے لگا، میری نظر باتھ روم کی ایک دیوار پر پڑی۔ وہ خون کی چھینٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور جلدی سے باہر نکلنے کے لیے مڑا تو باتھ روم کے آئینے میں خود کو دیکھ کر چونک گیا۔ آئینے میں میرا پورا جسم تو نظر آ رہا تھا، لیکن میرے دھڑ پر میرا سر غائب تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میں ہرہرا کر باتھ روم سے نکل آیا۔ مجھے اس طرح باہر نکلتا دیکھ کر کیپٹن ونود نے ہنس کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جانا چاہا، لیکن رکو! کیپٹن ونود کی کڑک آواز گونج اٹھی، تو تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا۔ میری آواز خوف سے تھر تھر آ رہی تھی۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب چاہے جو ہو، تم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک میں تمہیں کچھ بتا نہ دوں۔ کیا 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 بتانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جو آج تک کوئی نہ جان سکا۔ کیپٹن ونود نے بتانا شروع کیا۔ دشمنوں نے دھوکے سے ہمارے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ دشمن ملک کے 2 سپاہی ہمارے فوجیوں کے بھیس میں ہماری ہی ایک زخمی فوجی کو لے کر آئے۔ وہ زخمی تھا اور ہماری فوج اسے بہت ڈھونڈ رہی تھی۔ سازش کے تحت اسے پہلے سے زخمی کر کے چھپا دیا گیا تھا۔ اپنے کھوئے ہوئے فوجی کو ہاسپٹل میں پا کر سب خوش ہو گئے۔ زیادہ چھان بین کیے بغیر
उन भीस बदली दुश्मनों को गेस्ट रूम में ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस फौजी का इलाज चल ही रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक लम्हे में खंडर बन गया। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी धमाके में मारे गए हॉस्पिटल के मुलाजिमों के हैं, मैंने कहा कांपते हुए। हाँ, पर यह हॉस्पिटल मुझे खंडर तो नहीं लगता। सुनते ही कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कान फैल गई। उनका चेहरा अजीब तासुरात से भर गया। मैं अंदर से दहल गया, फिर भी हिम्मत करके पूछा, आप उस धमाके में कैसे बच गए? सुनता ही कैप्टन विनोद कहकहा लगाकर हंस पड़े। उन्होंने मुझ पर एक गहरा नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से सिर्फ 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। जब चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मेरे तमाम साथियों और टीचर ने मुझे घेरा हुआ था। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, शुक्र है खुदा का तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहां भटक गए थे। जब सब लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सब तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक फौजी तुम्हें पिछली सीट पर लिटाए हुए हमारा कैंप ढूंढ रहा था। उन्होंने हम सबको भी जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वो हर्फ ब हर्फ सच होगा। सबकी मुतजस्सस नजरें अपनी तरफ देखकर मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हां में सर हिलाया। मैंने सबको उस तरफ चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे इसरार पर राजी हो गए। सुबह होते ही हम वहां गए। मैं उस जगह पहुंचकर शदीद हैरत में डूब गया। वहां एक आधा जला हुआ खंडर था, जिसकी एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। आज भी जब भी बारिश होती है और मैं जंगल के पास होता हूं, मैं रुक जाता हूं और दूर से देखता हूं, कहीं कोई रोशनी तो नजर नहीं आ रही। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और सच्ची कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।